الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارا سبق ہے الدرس السابع۔ ٹھیک ہے، الدرس کا معنی آتا ہے سبق، اور سابع کا معنی آتا ہے ساتواں۔ آپ نے خلاصۃ النحو میں پڑھا تھا کہ جب ہمیں مرتبے کا معنی ادا کرنا ہوتا ہے، عدد کے اندر مرتبے کا معنی ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس میں فاعل کے وزن پر یعنی فاعل کے وزن پر لے کر آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر لائے ہیں سابع۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر الدرس موصوف ہے اور السابع صفت ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ صفت کا ترجمہ اردو میں پہلے کرتے ہیں اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ تو اب آپ اردو میں بولیں گے ساتواں سبق۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے آ جائیے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک پورے کمرے کا نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے، دیواریں بھی ہیں، دروازہ ہے، کرسی ہے، میز ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ پورا کمرہ ہے۔ کمرے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ غرفتن۔ غرفتن کا معنی کمرہ۔ جی آپ حضرات بھی ساتھ میں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، چاہے تو مائک بند کر کے ہی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور۔ غرفتن کا معنی کمرہ۔ اردن، اب آپ دیکھیں اس پکچر کے اندر آپ کو ہریالی یعنی کھیت بھی نظر آ رہا ہے، اور اسی میں آپ کو یہ دو پتھر بھی نظر آ رہے ہیں، اور اسی میں آپ کو یہ خالی صاف زمین بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اب اردن کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اردن کا معنی آتا ہے زمین۔ اردن کا معنی کیا آتا ہے؟ زمین، پرتھوی۔ چلیے پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں یہ کمرہ ہی بنا ہوا ہے، یہ چار دیواریں ہیں، سامنے ایک دروازہ ہے، اوپر ایک پنکھا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ دے رہے ہیں سقفن۔ اب سقفن کا معنی کیا ہے؟ یہ چار دیواریں ہیں یا دروازہ ہے یا پنکھا ہے یا چھت ہے۔ سقفن کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے سقفن کا معنی آتا ہے چھت۔ اس کو آپ لکھ لیجئے گا، تمام اسلامی بھائی ان الفاظ کے معانی کو اپنی اپنی کاپیوں میں لکھ لیں، ورنہ بعد میں دقت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس پکچر کے اندر حضرت اردن کا معنی زمین نہیں؟ جی اردن کا معنی زمین ہے۔ اس میں دیکھیں آپ پورا کمرہ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، دروازہ بھی ہے، کئی ساری چیزیں ہیں اور چھت بھی ہے۔ تو آپ کوئی بھی یہ سوچ سکتے ہیں بعد میں کہ ہو سکتا ہے سقفن کا معنی پنکھا ہو، کسی کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے، لہذا اس لیے لکھ لیں کہ سقفن کا معنی آتا ہے چھت۔ سقفن کا معنی چھت۔ اور یہاں پکچر میں بھی آپ دیکھیں دو تین چیزیں دے رکھی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا پتا اردن کا معنی پتھر ہے یا اردن کا معنی ہریالی ہے یا زمین ہے، تو اس لیے اردن کا معنی زمین۔ اور یہاں کمرے میں دیکھیں آپ کرسی میز نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا، تو ہو سکتا ہے آپ کوئی سمجھ لیں دوسرا معنی، تو اس لیے اس کو بھی لکھنے غرفتن کا معنی کمرہ۔ چلیے آگے آ جائیے۔ اب ایک لفظ ہے آپ کا یہ سماؤن، اور اس پکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ایک سفید سی روشنی نظر آ رہی ہے جو کہ چاند وہ سورج کی ہے، سورج بھی ہے، اور یہ بادل ادل بھی آپ کو سفید سفید نظر آ رہا ہے، اور وہ نیلا نیلا آسمان نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو اب سماؤن کا معنی کیا ہے؟ بادل ہے یا سورج ہے یا نیلا نیلا آسمان ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، لکھ لیجئے۔ سماؤن کا معنی ہے آسمان۔ چلیے پھر اب اس پکچر میں تو اس تصویر میں تو خالی یہی ہے، ایک جھنڈا ہے بس، تو یہاں پر عربی دے رکھی ہے علمن۔ علمن کا معنی کیا آتا ہے؟ علمن کا معنی آتا ہے جھنڈا۔ علمن کا معنی کیا آتا ہے؟ جھنڈا۔ چلیے اب اس کے بعد میں آ جائیے جیبن۔ یہ کیا ہے؟ یہ جیب کا نقشہ بنا ہوا ہے، جیب، پاکٹ، پاکٹ نہیں ہوتی پاکٹ، وہ جیبن۔ جیبن کا معنی آتا ہے پاکٹ، جیب۔ اور یہ آپ دیکھیں چار پائی ہے، کیونکہ آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ جو ہے بنی ہوئی جو ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں پر سب میں چارپائی بولا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں میں اس کو تخت بھی بولتے ہیں، حالانکہ کیا بھی بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں تخت اسے بولا جاتا ہے جو کہ لکڑی کا ہی ہوتا ہے پورا، ٹھیک ہے، اس کو تخت بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ تصویر تو چارپائی کی ہے لیکن لفظ دے رکھا ہے سریرن۔ تو پیارے اسلامی بھائیو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے، سریرن کا لغوی معنی آتا ہے تخت۔ سریرن کا معنی آتا ہے تخت۔ تخت، تخت ہوتا ہے نا، تخت، بیٹھنے والا، لیٹنے والا،
وہ تخت. تو سریر کا معنی تخت آتا ہے، لیکن یہاں پر چارپائی دے رکھی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو چارپائی کی عربی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. چارپائی کی عربی تمام اسلامی بھائی لکھ لیجئے. چارپائی کی عربی آتی ہے القعادتو. الف لام ہوگا اور بڑا قاف ہوگا، پھر اس کے بعد عین ہے. ٹھیک ہے، اور عین کے بعد میں الف ہے. القعا، اور عین کے اوپر تشدید ہوگی. القعا، پھر دال ہے، پھر تا ہے. القعادتو، القعادتو، اس کا معنی آتا ہے چارپائی. لیکن یہاں پر سریرون دے رکھا ہے انہوں نے، تو آپ سریرون کا معنی یہاں تا بولتا ہے کہ والا تا ہے؟ گول والی تا کون ہے سا گی، تا گول والی، گول والی تا، ہا والی تا. چلیے پیارے اس اسلامی کا بھائیو، چارپائی ہی مانا حضرت، اس کو بیٹھنا بھی کہتے ہیں، قعدہ کرنا. ہاں قعدہ کرنا. اور قعادتو کا معنی آتا ہے بہت زیادہ بیٹھنے کی چیز، تو وہ جو ہے چارپائی ہی ہوتی ہے. چلیے جی پیارے اسلامی بھائیو، آپ دیکھیں، آپ یہ آگے انہوں نے 3 چیزیں دے رکھی ہیں. یہ کتاب ہے، قلم ہے، ورق ہے. پھر فی دے رکھا ہے، فی کا معنی آتا ہے میں. اور محفظۃن کا معنی آتا ہے بیگ، بیگ، بستہ. اب یہاں پر آگے ایک تصویر بنا رکھی ہے، اس تصویر میں آپ دیکھیں یہ بستہ ہے. بستے کے اندر کتابیں بھی ہیں اور قلم بھی ہے اور ورق بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اسی کو فرما رہے ہیں الکتاب فی المحفظۃ، کتاب بیگ میں ہے. القلم فی المحفظۃ، قلم بیگ میں ہے. الورق فی المحفظۃ، کاغذ بیگ میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر سوال کیے جا رہے ہیں، تو اب سوال میں جواب آپ کو دینا ہے. جی این القلم این الکتاب، جی جواب ارشاد فرمائیں. فی الکتاب فی المحفظۃ، المحفظۃ. جی الکتاب فی المحفظۃ. این القلم، القلم فی المحفظۃ. این الورق. الورق فی الورق فی المحفظۃ. المحفظۃ. ماشاء اللہ، ترجمہ بھی فرما دیں. ورق ورق کتاب میں ہے. بیگ کے اندر ہے. ارے بیگ کے اندر، سوری. ہاں بیگ کے اندر ہے، بیگ میں ہے. ایک منٹ، ماشاء اللہ. چلیے اب آگے آ جائیے پیارے اسلامی بھائیو. آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک جیب ہے اور جیب کے اندر کچھ لٹکا ہوا ہے اور یہ قلم ہے. یہ قلم لٹکا ہوا ہے، تو یہ بول رہے ہیں یہاں پر القلم فی الجیب، قلم جیب قلم میں قلم ہے. جیب کے اندر ہے. جیب میں ہے، جیب کے اندر ہے، ایک ہی بات ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں پاکٹ کے اندر ہاتھ ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ یدی، میرا ہاتھ. فی الجیب، جیب میں ہے، میرا میرا جیب ہاتھ کے اندر، جیب میں ہے. جیب میں ہے. جی الطفل فی السریر. اب پیارے اسلامی بھائیو دیکھیں یہاں پر انہوں نے فی دے رکھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں. میں. تو اس کا ترجمہ ہوگا بچہ تخت میں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ تخت میں نہیں ہوتا ہے، تخت فوق پر کا ہوتا ہونا ہے. ہے. ٹھیک ہے، لیکن پیارے اسلامی بھی ہمارے پر ہمارے یہاں اذان لگ رہی ہے. ایک منٹ، صلو علی الحبیب. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں تو یہ انہوں نے کہا ہے الطفل فی السریر، جس کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے بچہ تخت میں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ پر ہوتا ہے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ فی جو ہوتا ہے کبھی کبھی پر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر یہاں پر الطفل علی السریر کہتے تو زیادہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک، چلیے کوئی بات نہیں، آپ ترجمہ اس کا یہ کریں گے کہ بچہ تخت پر ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے این القلم، قلم کہاں ہے؟ تو اب آپ جواب دیں گے سب کا. القلم فی الجیب. این القلم فی الجیب. میرا ہاتھ کہاں ہے؟ یدی فی یدی الجیب. فی الجیب. این الطفل. الطفل علی الطفل السریر. فی السریر. جی ماشاء اللہ.
چلیے اب اس کے بعد میں آ رہا ہے انا فی الغرفتی. میں گھر میں ہوں. جی میں کمرے میں ہوں. غرفہ کا معنی آتا ہے کمرہ. انا فی الغرفتی میں کمرے میں ہوں. جی اس کے بعد میں آ رہا ہے انا وہ انتا فی الغرفتی تو کمرے میں ہے. کمرے میں ہے. جی پھر اس کے بعد میں آ رہا ہے صدیقی فی الغرفتی. دوست کمرے میں ہے. میرا دوست کمرے میں ہے. مانے میرا دوست. میرا دوست کمرے میں ہے. جی پیارے اسلامی بھائیو یہ ایک کمرہ ہے. اس کمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں 3 لوگ ہیں. ٹھیک اس میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں کمرے میں ہوں. پھر دوسرے سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ تو بھی کمرے میں ہے. پھر یہ بول رہا ہے کہ میرا دوست بھی کمرے میں ہے. ٹھیک ہے یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب یہاں پر آپ کو انہی سوالوں کے جواب دینا ہے. اینا انا. انا فی الغرفتی. میں کہاں ہوں. جی ترجمہ نہیں کرنا ہے جواب دینا ہے. انا فی الغرفتی. اینا انتا. انت فی الغرفتی. اینا صدیقی. صدیقی فی الغرفتی. صدیقی فی الغرفتی. ماشاء اللہ. پھر دے رکھا نحنو فی الغرفتی. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نحنو فی الغرفتی. ہم سب کمرے میں ہیں. کمرے میں. ہم سب کمرے میں ہیں. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اچھا پیارے اسلامی بھائیو آپ نے اس سے پیچھے والے سبق میں 2 لفظ پڑھے تھے. ایک فوق پڑھا تھا اور ایک تحت پڑھا تھا. فوق کا معنی جی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اوپر. اور تحت کا معنی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ نیچے. نیچے. ماشاء اللہ. تو اب آپ یہ دیکھیں السقف فوق رأسی. کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ چھت میرے سر کے اوپر ہے. ماشاء اللہ چھت میرے سر کے اوپر ہے. چلیے العلم فوق رأسی. جھنڈا میرے سر کے اوپر ہے. جھنڈا میرے سر کے اوپر ہے. السماء فوق رأسی. آسمان میرے سر کے اوپر ہے. ماشاء اللہ. اب دیکھیے تحت کا معنی آپ نے پڑھا تھا نیچے اور قدم کا معنی پیر آتا ہے. ٹھیک ہے. الارض تحت قدمی. زمین میرے قدم کے نیچے ہے. الورق تحت قدمی. الورقۃ. ورق میرے قدم کے نیچے ہے. المسطرۃ تحت قدمی. مسترد کا معنی کیا ہے؟ اسکیل میرے قدم کے نیچے. ماشاء اللہ. میرے اسکیل قدم کے میرے نیچے. قدم کے نیچے ہے. ٹھیک ماشاء اللہ بہت بڑھیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی محمد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی تمام اسلامی بھائی اس سبق کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور کچھ اگر کہیں پوچھنا ہو تو ارشاد فرمائیں.